تھوڑا کھانا، ایسا کھانا جس کے اثرات بڑے اچھے آئیں، صحت بھی اچھی رہے اور روزہ بھی رکھا جا سکے. دو حوالوں سے بات کریں گے. روزے سے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ روزے ہم نے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب ہے پرہیزگار. پرہیز کرنا تمہیں آ جائے ہر چیز سے. جس انسان نے جتنا کام کرنا ہے اس کو اتنی بہتر سحری کرنی ہے. 80% جو بیماریاں ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ خوراک زیادہ کھانے، غلط کھانے، مقدار میں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لوگ بھوک سے نہیں مر رہے، غلط کھا کھا کے مر رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے کہ مقدار میں زیادہ کھائیں گے شاید دیر سے ہضم ہوگا، پورا دن اچھا گزرے گا، حالانکہ اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے. پراٹھا جو ہے میرے حساب سے زہر ہے. صبح سے سحری پراٹھا کھانا، سحری افطاری دونوں کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلا حصہ ہے کاربوہائیڈریٹ، سب سے پہلا، پھر پروٹین، تیسرا فیٹ. کاربوہائیڈریٹ نے آپ کو صرف چلنے پھرنے کی انرجی دینی ہے اور فیٹ اور پروٹین نے آپ کا باقی اچھا روزہ گزارنا ہے. اگر آپ نے پروٹین استعمال نہ کی، پہلے عشرے کے بعد آگے پٹھے میں درد، یہاں درد، وہاں درد، ویکنس بہت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 9واں روزہ. میں قاسم علی شاہ اور میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیریز ہم نے پلان کی رمضان میں، اور روز ہم ایک موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں. آج کا پروگرام، آج کی بات چیت اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ اس میں ہماری ایک بڑی محترم بہن، ہماری گیسٹ شامل ہیں، یمنا چٹھا. اور یمنا ایک بڑی ہی قابل فوڈ کی اور نیوٹریشن کی ایکسپرٹ ہیں. ان کو سوشل میڈیا پہ بہت سنا جاتا ہے. ان کے جتنے لیکچر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آج تک ہوئے ہیں، ملینز میں وہ لوگوں نے دیکھے ہیں اور بڑی شاندار فیڈ بیک آئی. اور ان کا اپنا انسٹا، سوشل میڈیا، سارا پلیٹ فارم، ان ویڈیوز سے بھی دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. آج کا موضوع میں اور بٹ صاحب بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل صرف بٹ صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم خوراک کو منتخب کرنے لگ پڑے. کسی زمانے میں یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو جو گھی والا پراٹھا ہوتا تھا وہ تلا ہوا، بالکل نچڑا ہوا گھی سے، اس کو ہم ڈیزل پراٹھا کہتے تھے. وہ کھا کے ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی بڑا افیکٹو ہے. کڑک چائے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کھا جانا. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگا کہ خوراک جو ہے وہ تھوڑی اچھی مقدار میں، مناسب مقدار میں، جس کے اثرات زیادہ ہوں، جس سے انرجی زیادہ ملے، ایسی خوراک کھانی چاہیے. اور بالخصوص رمضان میں، کیونکہ روزے میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی آپ کا پورا دن نہ کھانا ہے اور 2 ٹائم کھانا ہے، یا پھر 3 ٹائم بھی کچھ لوگ کھا لیتے ہیں. سحری اور افطاری بنیادی طور پہ تو آپ 2 چیزیں کھاتے ہیں. اس میں آپ کی انرجی لو ہونے کا بڑا چانس ہوتا ہے. پھر آپ زیادہ کھا لیں تو جو اصل مقصد ہے، جو ایسنس ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو مطلوب ہے روزے کا، وہ حاصل نہیں ہوتا. لوگ پوری چنگیر کہتے ہیں، اتنا بڑا جو پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے، یا پرانے زمانے میں اس کی گھاس کی بنی ہوتی تھی، وہ پکوڑوں کی کھا جاتے ہیں اور دہی بلے کھا جاتے ہیں اور کتنے سموسے کھا جاتے ہیں. بھوک اتنی لگی ہوتی ہے افطار کے ٹائم پہ. تھوڑا کھانا، ایسا کھانا جس کے اثرات بڑے اچھے آئیں، صحت بھی اچھی رہے اور روزہ بھی رکھا جا سکے. 2 حوالوں سے بات کریں گے. بٹ صاحب میں آپ سے بالخصوص پوچھنا چاہوں گا، پہلا سوال ہی آپ سے میں کر لیتا ہوں، پھر یمنا اس پہلے حصے کو ذرا ٹچ کریں گی. آپ کی پسندیدہ سحری کون سی ہے؟ سحری سے شروع کرتے ہیں نا. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، کہ لوگوں کے اندر، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہو. نمبر 1. بالکل صحیح. نمبر 2، روزے سے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جی، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ روزے ہم نے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب ہے پرہیزگار. پرہیز کرنا تمہیں آ جائے ہر چیز سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں کھانا نمبر 1 ہے، کیونکہ کھانا جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کی باڈی نے اس کو جنریٹ کرنا ہے. اس سے جو ہوگا سارا، تو بیس اصل میں کھانا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت کھانے کے کیا آداب ہیں، کسی بزرگ سے پوچھا نا کھانے کے آداب کیا ہیں. اس نے کہا جی کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانا پلیٹ میں اپنی طرف سے کھانا چاہیے. اس طرح کے اس نے اور بھی جو طریقے بتائے. تو اس نے وہ تھا جس سے بات کی، وہ اللہ والا تھا. اس نے کہا یہ ساری باتیں تو بہت بات کی ہیں، سب سے پہلی بات تو تم نے کی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ کھانا حلال کھانا چاہیے. ہاں ہاں ہاں, اللہ اکبر, اللہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ کھانا حرام نہیں کھاتے, کھانا حلال کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کھانا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کھانا بتایا ہے نا, وہ تو ہم نے نہ کوئی پڑھا ہے تو نہ ہم سمجھ ہی رہے ہیں اس کو, نہ اس تک لیکن اللہ تعالیٰ نے, میں سوچتا ہوں اللہ کا سسٹم ہے, نظام ہے. اللہ نے بعد میں لوگوں کی دکانیں چلانی تھی, جیسے ہماری یہ بہن ہے یمنا, اب اگر کھانا لوگ سنت کے مطابق سارے کھا رہے ہوتے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہتی جی. یہ تو ہمارا تھیسس ہے کہ 80% جو بیماریاں ہیں, اس پہ بڑی پینل ڈسکشنز ہم نے کی ہیں, 80% جو بیماریاں ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ خوراک زیادہ کھانے, غلط کھانے, مقدار میں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لوگ بھوک سے نہیں مر رہے, غلط کھا کھا کے مر رہے ہیں, بیماریاں لگ رہی ہیں انہیں. بالکل. اچھا وہ منیمم سحری جو آپ اب بتائیں پسند کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ سحری جو ہے نا جی, سحری میں کوئی کبھی زندگی میں شاید کھایا ہوگا, پراٹھا جو ہے میرے حساب سے زہر ہے صبح سحری پراٹھا کھانا. کیونکہ پراٹھا میں پتہ نہیں, یہ تو بچی بتائے گی کہ کیا اس میں پراٹھے کی کیا افادیت ہے, کہ تو یہ بتائے گی. لیکن مجھے کہ صبح جو ہے نا وہ کوئی ہارڈ فوڈ پکا کھانا جو ہے نا وہ نہیں کھانا چاہیے. سالن, روٹی, پراٹھے, یہ ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے, کھجور ہے, دودھ ہے, شہد ہے, چھوٹی کوئی روٹی کی تھوڑی سی روٹی لے لو, مطلب کوئی ایسی چیزیں سالن والی چیزیں نہ کھاؤ. مجھے نہیں پسند یہ کھانے, میں اپنی بات کرتا ہوں. باقی یہ بتائے گی ہمیں بہن ہماری کہ بھی کیا کھانا چاہیے, تو اس کو بتلایا ہم نے اس لیے بتایا لوگوں کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم صحت مند رہیں. بالکل ٹھیک. سحری سے شروع کرنا ہے. سحری کی نا میں آپ پہلے ہی, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے, ہر پروگرام 15 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے. سحری کے 3 آپشن آپ بتا دیں ہمیں. اب دیکھیں نا, ہم کہیں دودھ کسی کو نہیں پسند, ادھر ہی کاٹا لگ گیا, تو ہم آپشن نمبر 1, آپشن نمبر 2, اور ایسی جو کھائیں تھوڑی ہو, فائدے مند ہو, اور بھوک برداشت اتنی تو کم از کم برداشت ہو جائے پورا دن گزارنا. دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک کی پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہوتا ہے مقدار میں زیادہ کھانے سے. ایک کانسیپٹ ہے کہ مقدار میں زیادہ کھائیں گے شاید دیر سے ہضم ہوگا, پورا دن اچھا گزرے گا, حالانکہ اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ ہیوی فیل ہوتا ہے, ہر ایج گروپ کی سحری ہوتی ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب اگر ایک چھوٹے مثال کا پراٹھا ہے, ایک بڑے بندے کو ہیوی فیل ہوگا پر چھوٹے کو نہیں ہوگا. اب اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وقت کے ساتھ معدے کی ہضم کرنے کی چیزوں کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے. اب ایک چھوٹا بچہ کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ کا میٹابولزم یا جسم کو نظام چلنے کا طریقہ کار ذرا تیز ہے, ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلو ہوتا رہتا ہے. اگر سحری کی بات کریں تو سحری کو 3 حصوں میں, سحری افطاری دونوں کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلا حصہ ہے کاربوہائیڈریٹ, سب سے پہلا, پھر پروٹین, تیسرا فیٹ. ہمارا مسئلہ یہ ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ہمارے غذائیت ہونے کے ناطے میں پیشنٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں, سب سے ہمیشہ ڈائٹ پلان دینے سے پہلے نا رمضان کا پوچھ رہی ہوتی ہے, اچھا آپ کی ایک یوزول سحری افطاری کیا ہے, تاکہ اسی کے بیچ رہ کے ان کو اور آسانی فراہم کی جائے, اس کو تھوڑا ٹھیک کر کے ان کو بتا دی جائے خوراک. میں جو اتنا میں نے مریض دیکھا اب رمضان سے پہلے کہ اسے میں نے ایک مسئلہ سب کا دیکھا, سب صرف کاربوہائیڈریٹ سے ہوتے ہیں, ہم پروٹین لیتے ہیں, ہم فیٹ نہیں لیتے. کاربوہائیڈریٹس کا اگر میں اردو میں بتاؤں تو مقصد ہوتا ہے جسم کے اندر گاڑی کا پیٹرول ہے یہ, پر گاڑی کے اندر پیٹرول کے علاوہ اور 200 چیزیں ڈلتی ہیں. انجن آئل ہوتا ہے, گاڑی کا صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے گاڑی چلانے کے لیے. گاڑی کی میں نے مثال اس لیے دی کیونکہ جسم کو بھی آپ ایسے سمجھیں, اس میں یہ نہیں کہ آپ نے صرف کاربوہائیڈریٹ ڈال دیے, 3 روٹیاں کھا لیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میری رات تک نا انرجی بڑی کوئی اچھی رہے گی. اب ہوتا کیا ہے, جس انسان نے جتنا کام کرنا ہے اس کو اتنی بہتر سحری کرنی ہے. ایک انسان پورا دن سویا رہا ہے, وہ تو کچھ بھی کھا لے, اس کو تو فرق نہیں پڑنا, نہ وہ روزے کا وہ فرض ادا کر پا رہا ہے, نہ وہ کھانا ٹھیک سے کھا پا رہا ہے. اب ہوتا یہ آپ کو اگر زیادہ مثال کے طور پہ آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ پورے دن میں, آپ نے آفس بیٹھنا, لمبا کام کرنا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, چلنا پھرنا بہت ہوتا ہے بیچارے نے, اس میں آپ نے پروٹین, اب مثال کے طور پہ ہمارے جسم میں جتنے بھی پروٹین کو انگریزی میں کہا جاتا ہے بلڈنگ بلاکس ہیں باڈی کے. کوئی بھی چیز آپ نے کنسٹرکشن شروع کرنی, کوئی آپ نے بنانی, آپ کو سیمنٹ چاہیے, آپ کو اینٹیں چاہیے, یہ اینٹیں ہیں جسم کی. کاربوہائیڈریٹ نے آپ کو صرف چلنے پھرنے کی انرجی دینی ہے, اور فیٹ اور پروٹین نے آ کر باقی اچھا روزہ گزارنا ہے. ہمارا اس پہ فوکس نہیں ہوتا. عموماً ایک سحری جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پانی شانی پیا, لسی دبا کے 3 گلاس بالکل آخر میں پی لی, کہ اذان وہاں ہو رہی ہے, وہاں ہم 2 گلاس لسی کے جو ہے وہ پی رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ نا پانی چلا جائے جسم میں کس طرح زیادہ سارا. اور مین فوکس ہوتا ہے روٹی پہ یا پراٹھے پہ, اس کے بعد جو بھی گھر میں سالن بنا ہے. مجھے سالن کھانے سے بہت بڑا نا میرا پرابلم ہے کہ سالن نہ کھایا کریں.
کیونکہ جو ہم سالن کھا لیتے ہیں نا گھر کا کوئی بھی بنا ہوا, کیونکہ ہمارے یہاں سالن بنانے کا ایک طریقہ کار نہیں ہے کہ اصل میں سالن کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے کہ کتنے دن دال کھائی گئی, کتنے دن چکن کھایا, کتنے دن مچھلی. مثال کے طور پہ گرمی آ گئی, مچھلی تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانی, یہ بھی ایک چیز بنی ہوئی ہے, گرمی مچھلی کھائیں گے پتہ نہیں بہت گرمی لگ جائے گی یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اس طرح سے ہم نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا فوڈ گروپ بند کیا ہوا ہے جس میں آتے ہیں ہمارے نٹس اور ہمارے ڈرائی فروٹس, جتنے بھی ہمارے بادام, اخروٹ, کاجو, پستہ وغیرہ وغیرہ گرمی آتے ہیں اور ہم بند کر دیتے ہیں. اب اتنا بڑا یہ سورس ہے ہمارے پاس ہیلدی فیٹ کا. اب فیٹ کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں, جس طرح ڈیزل پراٹھا کا ہے تو اس میں بھی فیٹ ہے, ٹیکنیکلی ہے تو وہ بھی فیٹ تھا نا, پر یہ فیٹ باڈی کو مسئلہ کرے گا. رمضان میں جہاں کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا وقت دیا ہے کہ ہم جسم کو صاف ستھرا کریں, فاسٹ کر کے, روزہ رکھ کے, جس کی بے تحاشا ریسرچز بھی ہیں کہ روزے جو ہیں وہ جس طرح انگریز روزے تو نہیں رکھتے پر اس کو وہ فاسٹنگ ہے, انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. فاسٹنگ آپ کا جسم کو صفائی کرنے کا ایک بڑا اچھا, ایک ڈیٹاکس کرنے کا بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے. ہمارے یہاں میدے کے ڈاکٹر کے پاس, گیسٹرنٹالوجسٹ کے پاس لانے لگ جاتی ہیں پہلے عشرے کے بعد. کیوں؟ یہی 10 دن غلط کھا کے ان کے صبح بھی پراٹھے نچوڑے ہوئے ڈیزل پراٹھے کھانے ہیں, شام کو انہیں پکوڑوں سے افطاری کرنی ہے, تو وہ جو فیٹ ہے وہ آپ میں تنگ کر رہا ہوتا ہے. اچھی آپ کی سحری یہ ہوتی ہے کہ آپ روٹی کھائیں. پہلی چیز یہ خالص گندم والے آٹے کی. ہمارے یہاں نا ریفائن آٹے جو ہیں یہ بہت کام خراب کر رہے ہیں, جن میں سے ہماری چیزیں ساری نکلی ہوئی ہیں, جو اجزاء چاہیے, فائبر چاہیے وہ نکلا ہوا ہے, پھر کانسٹیپیشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, کیونکہ آپ کے آٹے سفید آٹے ہیں. خالص گندم کے آٹے کی سحری ہو. اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہو یا اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میں کتنا چلتا پھرتا ہوں دن میں, میرا کتنا کام ہے, اگر آپ کا کام صرف یہ آپ نے کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی کم انرجی چاہیے, پھر آپ اس کے اوپر کوئی آئل نہ لگائیں. میں جیسے کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں میں مکھن اور دیسی گھی سے تھوڑا سا منع اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں نا تھوڑا سا موٹاپا ذرا زیادہ ہے. اگر موٹاپا نہ ہو تو پھر آپ دیسی گھی یا مکھن وغیرہ دے سکتے ہو کہ اس کو چوپڑ لیں. روٹی کو چوپڑنے کا ہمارا یہاں پہ حساب کتاب ہے نا, ہمیں جتنا مرضی توند نکلی ہوتی ہے پر روٹی چوپڑے وغیرہ ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے روٹی چوپڑنی ہے, ٹھیک ہے, پر زیتون کا تیل استعمال کر لیں. کیونکہ آپ کی ڈائٹ کا اور آسان الفاظ میں بتاتی ہوں, جو تیل کی قسم روم ٹمپریچر پہ مطلب عام طور پر یہاں پڑے اسٹیبل پڑے جم جاتی ہے وہ کم استعمال کرنی ہوتی ہے. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اب اس میں کیا آتا ہے کہ مکھن بھی اسی میں آتا ہے اور آپ کا دیسی گھی بھی اسی میں آتا ہے, اس لیے پھر آپ کے پاس سیف آپشن ہے زیتون کا تیل. روٹی چوپڑنی ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا چلنا پھرنا زیادہ ہے تو آپ چلو روٹی چوپڑ کے لے لو, تو ورنہ نہ لیں, ورنہ خشک روٹی کا استعمال کریں. اس کے بعد سالن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں آپ کا ٹائم ہے کہ آپ اس میں پروٹین استعمال کریں. اگر آپ نے پروٹین استعمال نہ کی, پہلے عشرے کے بعد آگے پٹھے میں درد, یہاں درد, وہاں درد, ویکنس بہت ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں لے رہے تو اسے ہم کہتے ہیں مسل ویسٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وزن کا کم ہونا, چربی جسم سے نکلنا یا مسل ویسٹنگ ہونا, دونوں آپ کا وزن تو کم کریں گی پر غلط والا کر دے گی. اگر مسل ویسٹنگ ہوگی آپ کی تو وہ کیوں نہیں ہو, وہ مسل ویسٹنگ تک باڈی کیوں پہنچ رہی ہے, ہمیں پروٹین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب کھائی, کتنی کھائی ہے. چونکہ آپ کے پاس صرف 2 ٹائم پیریڈ بچتے ہیں رمضان میں کھانے کے, تو آپ کا سحری افطاری دونوں میں پروٹین کا کچھ پورشن ہونا چاہیے. کم از کم ہتھیلی کے سائز جتنا چکن کا پیس, مچھلی ہو جائے یا دال کا استعمال لازمی ہونا چاہیے. اگر دال سحری میں کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے, اگر کوئی بڑا ایج گروپ ہے 40 یا 50 سال میں دال کا مسئلہ ہو جائے گا, تو کوشش کریں چکن بنا لیں, کسی بھی طریقے سے چکن بنا لیا, اور ساتھ انڈے کا استعمال کریں. اب انڈے میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں. اگر آپ دل کے مریض ہیں تو پھر آپ نے زردی پہ ہتھولا رکھنا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مجھے ہیلتھ ایشوز, آپ نے سحری افطاری جو بھی کرنی ہے اس میں آپ نے اپنے ہیلتھ ایشوز کو مد نظر لازمی رکھنا ہے کہ مجھے اصل مسئلہ کیا ہے. اگر تو آپ کا پہلے ہی وزن زیادہ ہے, اس کے بعد آپ کو دل کے مریض بھی ہیں, کولیسٹرول آپ کا بڑھا ہوا ہے, پھر آپ کو زردیوں کا پرابلم ہوگا, کیونکہ آپ 2 زردی, کیونکہ پھر انڈا ایک انڈے سے روٹی ختم نہیں ہوتی, پھر ہم کھاتے ہیں انڈے 2, پھر جاتی ہیں 2 زردیاں, اس کے بعد ہوتی ہے سینے میں جلن, ہمارے کولیسٹرول بھی بجائے اس کے کہ رمضان میں چیز بہتر وہ کام خراب ہوا ہوتا ہے اینڈ پہ. تو اس کے بعد انڈا بہت اچھی چیز ہے, اس کا جو زردی ہے وہ آپ کے جسم میں زیادہ دیر اسٹے کرے گی, آپ کو زیادہ انرجی دے گی, ہیلدی فیٹس کا باعث ہے. ہم بایوٹین کے سپلیمنٹس کھا رہے ہیں, زردی آپ کا بایوٹین کا سورس ہے بال اچھے کرنے کے لیے. سو روٹی کے ساتھ آپ کا ایک اچھا پروٹین کا پورشن ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا یہ آپ کو روزہ نکال دیں گی. اب ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ فوڈ گروپ, وہ ہے فیٹ, اور اس میں آتے ہیں ہیلدی فیٹ. ہیلدی میں بڑی سے استعمال کروں گی, ہماری پاکستانی خوراک میں فیٹ ہماری باڈی میں جا رہا ہوتا ہے, تبھی تو موٹے ہوئے ہیں. پر فیٹ کون سا جا رہا ہے, ہمارے یہاں تلا ہوا فیٹ جا رہا ہے, ڈیزل پراٹھوں کا فیٹ جا رہا ہے,
ہمارے ایک میں مریض سے بات کری تو ان کو میں نے کہا ایسے سے دال بنا کے لے لیں آپ چکن, جیسے میں کہتی ہوں میں حلیم کی بہت مطلب فین ہوں کہ اس میں دال اور چکن اکٹھے چلا جاتا ہے. پر انہوں نے کہا پھر میں نے لگایا اینڈ بگار بڑا مزہ ہے مجھے کھانے کا, آپ نے تو کمال آپشن دی مجھے کھانے کے لیے. میں نے کہا بگار از اے پرابلم, آپ نے بعد میں اس کے تڑکے نہیں لگانے, آپ نے تو اچھی چیز تری آ گئی نا, تری والے تو کھانے آپ نے نہیں کھانے ہوتے. اب یہی بات ہے کہ اگر آپ میری پروٹین والی بات سن کے صبح نہاریاں کھانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ غلط چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نہاری والی بات میں کرنا چاہوں گی, مٹن بیف اگر آپ موٹاپے کا شکار تو کوشش کریں مٹن بیف کا کم استعمال کریں. تب میں بابا چکن کی بات کریں کیونکہ ہماری 90% جو عوام ہے وہ موٹاپے کا کسی نہ کسی طرح شکار ہے. میں قطع کلامی کروں, میرے فوراً ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ پھر نہاریوں والوں کے پایوں والوں کے بزنس تو گئے. اگر یہ یمنا کو فالو کرنا ہے تو بڑی خوراکیں ایسی ہیں, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کتنا انہیلدی ہے. اور یقین کریں مجھے, میں بعض اوقات دیکھتا ہوں اپنے سامنے کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی ہم نے سحری بوفے کیا. اچھا وہ بھی پتا, ہاں جی بالکل, سحری بوفے شروع ہو چکے ہیں جی. اب اس سحری بوفے میں 4 نان کھا جاتے ہیں. مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا. اور نان نے آپ کو انرجی بھی نہیں دینی, نان نے فوراً سے ڈائجسٹ ہونا ہے کیونکہ سفید آٹا تھا. آپ کو میدے کا مسئلہ بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہو نان کے ساتھ جو آپ چیز کھا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اگر پاکستانی اگر لاہوری سحری کی بات کریں, پائے وہاں پہ ہوتے ہیں. پائے کا فیٹ, آپ موٹاپے کا شکار ہے, کولیسٹرول کا بڑا ہوا, دل کے مریض آپ کو, اور ایسے پیشنٹ کو میدے کا تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو لیٹتے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد بد ہضمی کا شکار, اور پہلے شے کے بعد وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس پہنچا ہوگا. تو ہیلدی فیٹ تیسرا پارٹ ہے آپ کی سحری اور افطاری کا جو بہت ضروری ہے. باقی دن کی انرجی آپ کو ہیلدی فیٹ دے گا, جس میں پلیز گرمیاں ہیں, ڈرائی فروٹ سے ڈر کے ان کو کھانا مت چھوڑیں. کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم اصل میں نا پانی نہیں پی رہے ہوتے, ہمارا بیسک مسئلہ یہ ہے. اگر ہم پانی پی لیں نا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کچھ چیزیں جسم میں نا آپ کہہ لیں پروسیس ہونے کے لیے پانی زیادہ مانگتی ہیں. اب روٹی اتنا نہیں مانگتی, یہ پروٹین اور یہ جو ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی زیادہ مانگتے ہیں. اس سے جو تھوڑی سی بے چینی جسے محسوس ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈی تاثیر, گرم تاثیر. اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بیچارے بادام ہے نا, ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے فوڈ کو, اور پھر میں کہتی ہوتی اس کو فوڈ کو بہت ولنائز کیا, ہم نے کچھ چیزوں کو ولن بنا دیا. بس گرمیاں آ گئی تو ڈرائی فروٹس لینے, آپ تھوڑے سے بادام تھوڑے سے کاجو لازمی اپنی سحری کا پارٹ بنائیں. اگر اس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ پرفیکٹ سحری ہے. اگر ہم ایک 1 پیج فلائر بنائیں, وہ ہم آپ سے بنوا لیتے ہیں نا, اس میں ایڈ کرتے ہیں آپشن نمبر 1, آپشن نمبر 2 اور آپشن نمبر 3, یہ 3 ہو گئے. میں ایک سوال کوئکلی پوچھ کے نا, میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں 2 حصوں میں کرنا چاہیے. کل آپ کو پھر زحمت دیتے ہیں اور پھر افطار کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک سوال میرا خیال ہے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرا خیال ہے کہ یمنا باجی جو ہے نا, یہ اگر ہم ان سے پروگرام کریں کھانے کے بارے میں تو 30 روزے اسی کے لیے کافی. کانٹینٹ اتنا نا اتنا ضروری ایک ایسا عمل ہے بٹ صاحب روز ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے سحری کے ٹائم. میں اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ عمل کیا ہے؟ جیسے ہی وہ آواز آنی ہوتی ہے نا سائرن کی یا اذان کی, ایک دم سے 1.5 لیٹر کی بوتلیں لوگ منہ کو لگا لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے سحری کھائی ہوتی ہے, یعنی وہ جو بھی کھائی ہے وہ ٹھیک تھی غلط وہ تو بات ہو گئی, 3-4 گلاس پانی کے ڈاپ جائیں گے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب اتنا آپ نے کھا لیا اور میدے کو انگیج کیا کہ اس کو تم نے ہضم کرنا ہے, اور اوپر سے آپ نے 3-4 گلاس پانی اچانک پیا, یہ کیسا عمل ہے؟ روزہ بھی ہمیں صبر سکھاتا ہے, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. اگر روزے کو بھی آپ الگ کر لینا تو ایک سمپل بیسک جو اصول ہے نا کھانا کھانے کا, آپ نے میدے کا ایک حصہ تھوڑا سا خالی چھوڑنا ہوتا ہے. یہ جو ہم یہاں تک بھر لیتے ہیں نا, وہ پھر جب ہم 4 گلاس پیتے ہیں نا, وہ میدے سے اوپر یہاں تک باقاعدہ فیل ہوتا ہے یہاں تک کچھ آ گیا ہوا ہے. تو وہ اچھا یہ کر کے نماز, اگر چلیں اگر آپ اچھے مسلمان آپ نماز پڑھ کے سو رہے ہیں, ورنہ لوگ یہاں پہ سے گڑ گڑ کیا اور یہاں لیٹ گئے. اس کے بعد مجھے بتائیں میدے کا مسئلہ کیسے نہ ہو. نماز ایک اتنا اچھا عمل ہے کہ میں افطاری میں بھی پیشنٹس کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ تھوڑا سا کھا کے نا نماز کا بریک دیں باڈی کو, تاکہ تھوڑی سی باڈی چلے پھرے اور ہضم ہو. کیونکہ آپ جائیں گے وضو کریں گے, تھوڑا سا نماز پڑھی, تھوڑا سا ہضم ہو جائے گا کھانا, تھوڑا پانی ہی نیچے چلا جائے گا, اور اس کے بعد آپ تھوڑا اطمینان سے سو سکتے ہیں. ورنہ سونے میں کروٹیں لی جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی, لیٹے تو لگتا ہے کھانا منہ کو آ گیا. پانی جو ہے اس کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, لوگوں کو ڈر ہے, یہ ہمیں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پانی نہ پیا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. پانی ایک باڈی کی ایک نارمل ایک میکینزم ہے کہ آپ نے کبھی بھی نہ ایک ٹائم بیٹھ کے بہت زیادہ چیز نہ اندر نہیں ڈالنی ہوتی. باڈی کی ایک اسپیسیفک کیپیسٹی ہے اس کو ایبزارب کرنے کی, اس کو اپنا حصہ بنانے کی, اگر اور اردو میں بات کی جائے تو اگر آپ کو پانی سے ڈر ہے نا کہ مجھے پیاس لگنی ہے, اس کو ایک دفعہ میں زیادہ پینے کی بجائے اس کو افطاری کے بعد سے شروع کریں. ہر گھنٹے میں 2 گلاس, صرف 2 گلاس. آپ کے پاس 60 منٹ ہیں صرف 2 گلاس پینے کے لیے, 500 ml پینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر ایکول ڈیوائڈ کر کے لیں گے, وہ آپ کو 1000 درجے کا کر کے دیکھ لیں, آپ کو زیادہ فائدہ دے گا, بجائے اس کے جو آپ نے 1 لیٹر کی بوتل کو منہ لگا لیا اور بعد میں آپ کروٹیں لے رہے ہیں, مجھ سے سیدھا لیٹا بھی نہیں جا رہا. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. میں 2 موضوعات کل کے لیے چھوڑ کے بٹ صاحب اجازت چاہوں گا.
ہاں جی اب کیا کریں ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے دیکھیں تو ٹائم ورنہ تو یہ وقت اتنی کی پیاری بڑی باتیں قلت ہے، کر اور رہی یہ تھی. سچی بات تشنگی. دو موضوع ایسے ہیں، ایک موضوع یہ ہے کہ افطار جو کرنی ہے، اب دیکھیں کہ لکیلی ہم نے کچھ باتیں اس پہ کی ہوئی ہیں، لیکن میں بٹ صاحب ایکسپرٹ نہیں ہے فوڈ کے ڈائٹ کے، تجربے سے جو سیکھا ہے وہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن اس سبجیکٹ کو پڑھا نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یمنا کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، پوری فیملی سے بڑا اچھا تعلق ہے. بٹ صاحب یقین کریں اس بیچ پورے بیچ ان سے جونیئر سینئر اتنی کامیاب اللہ تعالیٰ نے اس یونیورسٹی سے ایک ہی اسٹوڈنٹ نکالی جو اتنی فیمس ہوگی، ورلڈ فیمس ہو گئی. یہ ایکسپرٹیز اور محنت ہے میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے خود کی ہے. دو موضوعات میں ایک موضوع یہ ہے کہ افطار، اچھی افطار، پھر آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3، 3 آپشنس کو ہم ڈسکس کریں گے کل. اور دوسرا یہ ایکسرسائز کرنے والے کس ٹائم ایکسرسائز کریں. دیکھیں جی اگر آپ نے سحری کھا کے اس کے بعد ایکسرسائز شروع کر دی ہے یا صبح آپ نے واک شروع کر دی ہے تو پھر آپ پورا دن ڈسٹرب رہیں گے. شام کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، افطار سے پہلے کا ٹائم ہو، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میں یمنا کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوئی. بٹ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر